السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد فاروق بٹ۔ میرا اور آپ کا ہم سب کا مشترکہ یوٹیوب چینل تھنک پیٹرنس۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے آج ہی اپنے 2 ویلاگس جو ہیں وہ نشر کیے، اور ایک پہلی قسط تھی اور ایک دوسری قسط تھی۔ ہمارے آج کے ویلاگس کا جو موضوع تھا وہ تھا کہ پاکستان سے ہارنے کے وجوہات بزبان جنرل راہول سنگھ، ڈپٹی آرمی چیف انڈیا۔ جناب، ڈپٹی آرمی چیف انڈیا نے جو اپنا بیان دیا تو اس کے اوپر ہم نے اپنے آج کے 2 پہلے ویلاگ کیے۔ یہ ہمارا تیسرا اور آخری اس موضوع کے اوپر ویلاگ ہے۔ ہم نے جو پہلے 2 ویلاگ کیے اس میں ہم نے سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ جنرل راہول سنگھ نے یہ کہا کہ انڈیا نے ایک سرحد لیکن 3 دشمنوں کے ساتھ اس حوالے سے مقابلہ کیا۔ پھر انہوں نے ایک یہ شکایت بھی سامنے رکھی کہ ڈی جی ایم او کی سطح پہ جب ہماری بات چیت آپس میں ہوئی تو ہمیں اس چیز کا احساس ہوا کہ پاکستان کو تو پہلے سے ہی ساری خبریں تھیں، ہمارے اکوپمنٹ کی، ہماری آپریشنل تیاریوں کی، اور ہر چیز کی تو انہیں پہلے سے ہی خبر تھی۔ یہ بھی ان کے لیے بڑی اچنبھے کی بات تھی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان تو 81% جو ہے وہ اسلحہ چائنا سے لیتا ہے، اس پہ بھی انہیں بڑا اعتراض تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو چینی ہیں انہوں نے اس جنگ کو لائیو لیب کے طور پہ لیا ہے، یعنی کہ انہوں نے اس جنگ کو ٹیسٹ کا میدان بنا لیا ہے۔ اس حوالے سے پھر ہم نے آپ کو تفصیل بتائی، اور پھر انہیں اعتراض تھا کہ ترکی نے بائریکٹر ڈرون جو ہیں وہ پاکستان بھیجے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنا عملہ بھی بھیجا ہے۔ یہ ایک عجیب سی منطق تھی اور چیز کی ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ انہیں کہاں سے پتہ لگ گیا کہ جناب ترکی کے ڈرون تو آپ کو، جیسے میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ بھائی وہ تو ہمارے پاس 2022 سے ہیں، اور ہمارے جوانوں نے 2022 سے ٹریننگ کی ہوئی ہے اس کے اوپر۔ بہرحال جو بھی تھا، تو یہ ہمارے پچھلے 2 ویلاگ کی ایک چھوٹی سی سمری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی۔ تو اس حوالے سے ابھی جو ہمارا آج کا جو ویلاگ ہے اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے، اور یہاں جو آج ہماری بات ہوگی یہ ہم بات کریں گے C4 ISR ڈومین کے حوالے سے۔ جناب، جو جنرل سنگھ ہیں راہول سنگھ، انہوں نے C4 ISR ڈومین کی بات کی۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی ایئر فورس نے الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم اور سائبر اسپیس جنگ میں انڈیا کو دھول چٹا دی ہے۔ اگر ہم C4 ISR ڈومین کو ایک پراپرلی ہم دیکھیں، تھوڑی سی اس کی تفصیل جاننا چاہیں، تو یہ اس طرح کہ یہ ایک فوجی اصطلاح ہے C4 ISR جو ہے، جو جدید جنگ دفاعی نظاموں میں کمانڈ، کنٹرول، کمیونیکیشن، کمپیوٹرز، انٹیلیجنس، سرویلنس اور ریکانیسنس، مثلا ان تمام کا ایک مجموعہ ہے۔ اس لیے C4 سے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں C فار کمانڈ، C فار کنٹرول، C فار کمیونیکیشن اینڈ C فار کمپیوٹرز، چاروں C جو ہیں یہ C4 ہیں۔ پھر آگے I جو ہے وہ انٹیلیجنس کے حوالے سے، S جو ہے وہ آپ کی سرویلنس کے حوالے سے، اور R جو ہے یہ ریکانیسنس کے حوالے سے، ان کے C4 ISR۔ اچھا، یہ جو جدید فوجی طاقت کا ایک اہم ستون ہے C4 ISR، اس میں جنگی مہارتوں، مختلف قسم کی معلومات برتری اور فیصلہ سازی کی یہ کسی بھی جو آرمی ہے یا فوج ہے اس کی صلاحیت کو یہ بڑھا دیتا ہے، اور یہ ریئل ٹائم میں آپ کو جو آپ کی فوج کی قیادت ہوتی ہے اس کو فیصلہ لینے میں بھی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اصل میں C4 ISR کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ دشمن پر معلومات کی برتری، یعنی کہ انفارمیشن کے حوالے سے جو آپ کو ایڈوانٹیج ہے یہ اس کی بات کرتا ہے۔ پھر جدید ٹیکنالوجی سے دشمن کے حملوں کو پہلے سے بھانپ لینا جو ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اس میں شہری اور فوجی جو جتنے بھی کمیونیکیشن کے چینلز ہیں ان میں ایک ہم آہنگی کو برقرار رکھنا، پیدا کرنا، اور اس کو مزید بہتر بنانا اور نکھارنا جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ اس میں ہم بات کرتے ہیں سائبر وارفیئر کی، میزائل ڈیفنس کی بات کریں گے، ہم فضائی دفاعی نظام کی ہم بات کرتے ہیں، اور ان تمام یونٹس کو جو ڈیجیٹل نیٹ ورک جو ہے ان تمام کو ایک ہی جگہ کے اوپر سنکرونائز کر کے رکھنا، اور نیٹ ورک سینٹرک جنگ سے جوڑ کر جنگ کی رفتار کو، اپنی جو فیصلہ سازی کی جو قوت ہے اس کو بڑھانا، اور جتنی جلدی کو فیصلہ کر سکے اس طرف لے کے جانا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگ میں جس نے فیصلہ جلد کر لیا اور جتنی اچھی معلومات کی بیس کے اوپر کر لیا، جنگ آج کل اسی کی ہے۔ اس حوالے سے جنرل راہول سنگھ جو ہیں انہوں نے یہ شکایت کی، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ مثلا
آپ یہ پاکستان کی C4ISR میں ڈومیننس کو اپریز کر رہے ہیں یا اپنی ناکامیوں کا جنازہ پڑھ رہے ہیں؟ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے یہ بات کرنی ہے تو انٹرنل فوج میں کریں. یہ سر عام بازار میں آپ نے مودی کی کیوں شلوار اتار دی ہے؟ میری تو سمجھ سے باہر آئی ہے. آپ کیا کر کیا رہے ہیں؟ بہرحال C4ISR ڈومین کے حوالے سے ہم دیکھیں، اگر ہم بھارت کو دیکھتے ہیں تو بھارت اس حوالے سے مختلف قسم کے ایویکس تیارے رکھتا ہے، اور ISR ایئر بورن جو ان کے سسٹم ہے اس میں نیٹرا ہے، GSAT-1 ان کا ڈیٹا سینٹرز ہیں، ان کے ملٹری ان کے سیٹلائٹس ہیں اپنے، ان کا سائبر کمانڈ ہے جو کہ ڈیفنس سائبر ایجنسی ہے ان کی. کام تو یہ بھی کرتے ہیں، لیکن پرابلم کیا ہے؟ وہ جیسے میں نے کہا کہ سینرجی جو ہے، جو اس پورے انفراسٹرکچر کو، جو سیولین اور جو فوجی نوعیت کے دونوں جو انفراسٹرکچر ہے، جب تک ان کو آپ پراپر مرج نہیں کرتے ہیں، آپ کی سیاسی، آپ کی فوجی قوت مل کر ایک ڈیسیژن نہیں لیتی، تب تک اس کا کوئی حل نہیں نکلتا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا نے جو سب سے زیادہ مار کھائی ہے وہ C4ISR سسٹم ہی جا کے مار کھائی ہے. انہوں نے اس کے اوپر کام ہی کو پراپر نہیں کیا ہوا تھا. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان نے زوراور پروگرام، نیٹورک سینٹرک جو وارفیئر ہے، یہ پورا ایک ڈیولپ پہلے ہی کیا ہوا تھا. اس میں سلیکسی سسٹمز ہیں اور ترکی سے حاصل کردہ ایریائی ایویکس ہیں، میزائل ٹریکنگ کا نظام ہے پاکستان کے پاس. اسی طرح کمانڈ سسٹم اور شاہین 3 کا جو کمانڈ سسٹم، مطلب تمام جو کمانڈ سسٹم ہے، ان تمام کو ایک ہی چھتری کے تلے ہم نے یہ رکھا ہوا ہے. پھر بہت سارے خودکار جو آپ جانتے ہیں کہ جو ڈرونز ہیں، فوجی فیصلے جو تیز کرنے کے حوالے سے AI کا استعمال اور کوانٹم کمیونیکیشن اور ایسا مواصلاتی سسٹم جس کے اندر کو پینیٹریٹ نہ کر سکے. دیکھیں نا جس طرح پاکستان نے کیا کیا ہے، پاکستان نے ایک بہت بڑا ایج کیا لیا ہے. پاکستان نے جسے ہم کہیں گے نیٹ ورک کے حوالے سے، کہ پاکستان نے ان کا جو نیٹ ورک جو ہے اس کو برباد کر کے جو سب سے پہلے رکھ دیا. ادھر سیولین سائڈ پہ انہوں نے کیا کیا، ان کے بہت سارے جو سسٹمز ہیں ان کو ہیک کیا، ان کی بہت ساری جو ویب سائٹس ہیں ان کو ڈاؤن کر دیا، اور پھر ان کے بہت سارے ایسے کرٹیکل سسٹمز جو پاور سے ریلیٹڈ تھے، جو ان کے فوج سے ریلیٹڈ تھے، جو ان کی ہائر کمانڈ کے ساتھ ریلیٹڈ تھے، جو ان کی اعلیٰ جو عسکری قیادت ہے یا ان کی جو اعلیٰ سیاسی قیادت ہے، جو ان تمام کے ساتھ جو نیٹ ورک تھا ان تمام کو انہوں نے ہیک کر دیا تھا. اور پھر سب سے بڑھ کے یہ الیکٹرانک وارفیئر سسٹم اور سائبر وارفیئر کو جب انہوں نے ملا کے پاکستان نے جو استعمال کیا، تو اس سے انہوں نے ان کا جتنا بھی اسپیشلی انہوں نے، جیسے آپ کو پتا، رافیل لیا ہی اس لیے تھا کہ اس کا جو الیکٹرانک وارفیئر سسٹم ہے وہ بڑا مضبوط ہے. لیکن پاکستان نے پہلے سے ہی جو تیاری کر کے رکھی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے باقیوں کو تو کر لیں گے، ہم نے رافیل کو چن چن کے مارنا، اور انہوں نے رافیل کو چن چن کے مارا. اب جو پتہ لگا ہے، اب خود ہی مان گیا نا کہ 4 ان کے رافیل، تو خالی 4 تو رافیل ہی انہوں نے گرا دی. 3 تو مان گئے ہیں، چوتھا بھی انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں مان جائیں گے. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ کوانٹم کمیونیکیشن اور ناقابل شکست مواصلاتی نظام، جب یہ بھی C4ISR کا حصہ ہے. اور پھر اس طرح خلائی آپ کی جو جنگی صلاحیتیں ہیں ان کو امپروو کرنا، سیٹلائٹ پر انحصار بڑھنا، یہ سارا کچھ. CSR اصل میں ہے کیا؟ یہ جدید جو فوجوں کا ہے نا، یہ اس کا دماغ ہے. اور اگر کسی کا دماغ ہی تیز نہیں ہے، ذہین نہیں ہے، وہ پیش بندی پہلے نہیں کر سکتا، اس کے پاس کوئی جاسوسی کا سسٹم نہیں ہے، تو پھر بالکل بیکار ہے. آپ نے دیکھا کہ رافیل کو گرانے کے حوالے سے کیا چیز کام آئی، وہ ہے فرسٹ سی، فرسٹ لاک اینڈ فرسٹ فائر. جس نے پہلے دوسرے کو دیکھ لیا، جس نے پہلے دوسرے کو لاک کر لیا، اور جس نے پہلے دوسرے پہ میزائل فائر کر دیا، وہ جیت گیا. اور یہی پاکستان کی جیت کی نشانی ہے، اور یہی ہوا ہے کہ پہلے دیکھو، پہلے سمجھو اور پہلے مارو. بہرحال بھارت اور پاکستان دونوں اس ڈومین میں اب بھاری سرمایہ کاری کر رہے ہیں. پاکستان نے تو خیر پہلے بھی کی تھی اور اب مزید اس کو بہتر کر رہا ہے. اور پاکستان جو ہے وہ جہاں تک GPS کو استعمال کر رہا ہے جو کہ امریکن سسٹم ہے، پاکستان ساتھ میں چائنا کے بیڈو کو بھی ساتھ میں استعمال کر رہے ہیں. اور بیڈو کا استعمال جو ہے وہ اس حوالے سے بھی بہتر ہے کہ یہ اس وقت دنیا میں جو 4 سائبر سپیس میں جو نیٹ ورک جو کام کر رہے ہیں ان تمام میں سب سے جدید اور سب سے اچھا سسٹم ہے. بہرحال ہم C4ISR کے بعد اور اس سے پہلے جتنے بھی میں نے آپ کے ساتھ پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکس کیے ہیں، ہم ان تمام سے جو ہم نتیجہ نکالیں وہ کیا ہے؟
نتیجہ اس تمام گفتگو کا، اس تمام پروگرام کا یہ نکلا ہے کہ انڈیا کی اس سے بڑی کیا بیوقوفی ہوگی کہ انڈیا پاکستان پر حملہ کرے، چاہے وہ غیر فوجی اہداف پر کرے، اور یہ سوچے کہ یار پاکستان اس کا جواب نہیں دے گا. جیسے مودی کی آپ نے بات نہیں سنی، مودی وہ جی پاکستان نے ہم پہ ہی حملہ کر دیا. ابھی گدھے کے سوری میں اب کیا کہوں، مودی کے لیے کوئی اچھے الفاظ منہ سے نکلتے ہی نہیں ہیں یار، بندہ کیا کرے. لیکن میں جو الفاظ نکلے ہیں آپ اسے کہیں کہ بھلا دیں، آپ اس کو حذف کر دیں آج کی کاروائی سے، کہ انڈیا پاکستان پر حملہ کرے اور پاکستان جناب وہ چپ کر کے ٹھنڈے پیٹوں اس کو برداشت کر لے. از اٹ پاسبل یار؟ نتیجہ کیا ہے اس کا کہ پاکستان کی خود مختاری پر کوئی بھی حملہ آور ہوگا، پاکستان جواب نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ پاکستان کیا ہوگا کہ یہ اگر کسی نے ایک فائر کیا تو پاکستان 3 فائر کرے گا. اور یہ جو انڈین سیاستدان ہیں اور جو ان کے فوجی ہیں، یہ آئی ڈونٹ نو یہ احمقوں کو کس جنت میں رہتے ہیں کہ جو یہ کہتے تھے کہ جناب پاکستان کی خود مختاری پہ ہم حملہ کر دیں گے اور نام ہم لیں گے جی ہم نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملہ کیا ہے اور جناب پاکستان ہمیں کچھ نہیں کہے گا. تو پھر انہوں نے نتیجہ دیکھ لیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ نہ تو انڈیا نے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کیے، نہ انہوں نے اپنے فوجی مقاصد حاصل کیے، اور انہیں اندرون ملک اور بیرون ملک دونوں جگہوں پر ذلالت کا سامنا کرنا پڑا. اور اگر میں صحیح کہوں تو جنرل صاحب کی، جنرل راہول سنگھ جو ڈپٹی آرمی چیف انڈیا ہیں، ان کی تقریر کا لب الباب یہ تھا کہ یار پاکستان نے ہمیں بڑا ذلیل کی ہے، اور ہمیں ذلیل کروانے میں اتنا پاکستان کا ہاتھ نہیں ہے جتنا ہمارے سیاستدانوں کا ہاتھ ہے. دبے لفظوں میں، اور ان کے الفاظ کے پیچھے جو معنی ہے اس سے یہ ہے کہ انہیں بڑی تکلیف ہے کہ ہمیں بغیر تیاری کے ہمارے سیاستدانوں نے جنگ میں جھونک دی. میرا انڈیا کے لوگوں سے صرف یہی مشورہ ہے کہ یار مودی سے جان چھڑوا لو، اگر تو تم زندہ رہنا چاہتے ہو، خوشحال رہنا چاہتے ہو، خوش رہنا چاہتے ہو. آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ہم کل دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.